بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہمارے بچے الحاد کی طرف جا رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، باہر ویسٹ میں پڑھنے چلے جاتے ہیں، وہاں ماحول ایسا ہوتا ہے، پروفیسر ایسا ہوتا ہے، وہ بڑے آرام سے آپ کے برین کو ہٹ کرتا ہے اور آپ فوراً بگ بینگ تھیوریوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مکتب کو صحیح طرح پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے توحید کو صحیح طرح پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو سب سے اسٹرانگ توحید آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ایسی توحید ہونا، اس طرح ڈیفائن کرنا، آپ کو کہیں بھی نہیں بتایا جائے گا۔ کیوں؟ لوگوں کے مکتب کے نزدیک میں تو خدا کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کرسی کو تو جگہ چاہیے، ٹانگیں پھیلا کے خدا بیٹھا ہوا ہے، تو ٹانگوں کو تو ٹانگیں تو پھر کیا ہو گئی؟ اسپیس ہو گئی۔ when there is a space there must be a time۔ جب ٹائم اسپیس سے گزرے گا تو چیز تو محدود ہو جائے گی نا، اور وہ تو وقت کا بھی خالق ہے۔ ٹائم کس نے بنایا ہے؟ ٹائم کیا ہے؟ سورج اور کی موومنٹ، اس کے ہمارے گرد جو ہم گھوم رہے ہیں، یہ ہمارا ٹائم ہے۔ تو ٹائم صرف یہاں نہیں ہے، ٹائم الگ بھی ہے۔ ٹائم وہ بھی تھا جب سورج اور یہ ساری چیزیں الگ تھیں۔ 6000 سال جو ہے وہ شیطان نے عبادت کی ہے، وہ کون سے سال ہیں؟ وہ کوئی اور ٹائم ہے۔ ہزاروں سال کھڑا رہنا پڑے گا قیامت میں ایک سوال پر، وہ بھی تو ٹائم ہے۔ تو ان سب ٹائموں کا وہ خالق ہے، آپ اس کے لیے ٹائم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ یہ توحید امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ توحید کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ مسلم ابن اوسجا شب عاشورہ مسکرا رہے تھے، چہرے پہ تبسم تھا۔ حبیب نے کہا مسلم یہ رات مسکرانے کی نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ وہ جان مجھے آج بہت طاقت لگانی پڑی کیونکہ آج ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ کل بہتر ہوگا۔ میں اتنی پاور نہیں لگاؤں گا، میری بات بڑے آرام سے آپ تک پہنچ جائے گی۔ خوب یہ خدا کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہر چیز اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، ایسی کہ اس کا حصہ بھی ہے اور اس سے جدا بھی ہے۔ خوب یہ بحث فلسفے میں بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ کثرت یعنی ہر چیز کا ہونا زیادہ، کثیر تعداد سے کثرت ہے۔ کثیر تعداد جیسے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کثیر بھی ہیں، آپ الگ الگ بھی ہیں، اور آپ واحد بھی ہیں۔ یعنی واحد کیا ہیں؟ آپ سب مجلس سننے آئے ہوئے ہیں، یہ وحدت ہے آپ کی۔ کثرت آپ کی ایک ایک اینٹیٹی ہے، آپ الگ الگ ہیں۔ تو یہ عالم بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کثرت بھی پائی جاتی ہے، سارے وجود الگ الگ بھی ہیں، اور یہ سارے وجود ایک ہی مجموعے میں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں خوش بھی ہوتا ہوں، میں ناراض بھی ہوتا ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، مجھے غم بھی طاری ہوتا ہے، یہ سب الگ الگ ہے، لیکن یہ سب میرے نفس میں سمائے ہوئے ہیں، یہ سب میرے نفس میں سمائے ہوئے ہیں۔ اب یہی نفس جب اپ گریڈ ہوتا ہے تب وہ دوسرے عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کل میں نے آپ کو خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی علی محمد بریکٹ میں ایک اور بات ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، مولانا ماہ محرم ہے، آپ توحید کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک جنگ میں ایک شخص نے مولا امیر سے سوال پوچھا، جنگ ہو رہی ہے، یہ جو چند جنگیں تھیں نا ان میں سے ایک جنگ، سوال پوچھا خدا کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا، کہا کہ یہ کوئی سوال پوچھنے کا وقت ہے، یہ تو جنگ ہو رہی ہے۔ تو امام نے روک دیا، امام نے کہا یہ جنگ توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے، اگر توحید صحیح ہوتی تو یہ جنگ تھوڑی ہوتی۔ جسے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ جائے وہ علی کے مقابلے میں نہیں آتا۔
اللہ صلی علی محمد محمد. تو انشاءاللہ کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے تو میں نے اس کا جواب کالا میر سے دے دیا ہے. امام علی نے فرمایا تھا, کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں ایک حصہ اس کا باقی رہ گیا تھا, کہ عبادتیں 3 طرح کی ہیں. ایک تاجر کی عبادت ہے, اس کو فائدہ چاہیے. ایک خوف کی عبادت ہے, جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے, وہ ڈر لگتا ہے, کسی کو خوف آتا ہے کہ بھئی مرنے کے بعد کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا. اب یہ بھی اچھی چیز ہے اگر انسان اس سے بھی عبادت کرتا ہے. تاجر کی عبادت بھی بری نہیں ہے, مطلب میں کروں گا پروردگار مجھے کیا ملے گا, خوب ٹھیک ہے, بری نہیں ہے, اس میں کیا ہو حرج ہے, عبادت ہے وہ بھی. لیکن مولا فرماتے ہیں تیسری ٹائپ بھی ہے اس کی. تیسری ٹائپ کیا ہے کہ پروردگار ایک عبادت ایسی ہے کہ جو شوق سے کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار تو عبادت کے لائق ہے, میں تیری عبادت کر رہا ہوں. وہاں نہ جنت کے لین دین کی وجہ سے ہے, نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے, تو لائق عبادت ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب ہم خدا کو پہچانیں گے. مطلب جب آپ پہچانیں گے تب آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, یا نماز نہیں پڑھی, یا روزہ نہیں رکھا, یا حرام کیوں کر, اصل کہنا نہیں پڑے گا. یعنی جب وجود اس وجود کو محسوس کرنے لگتا ہے تو پھر خود ملائکہ آ کر اس کو اٹھاتے ہیں. ملائکہ, ایک شہید نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا, مرنے کے بعد اس کا وہ پرنٹ ہوا, تو اس نے لکھا تھا کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا کہ جب میں صبح اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا. میری زندگی کا سب سے تاریک, ڈارک. کیوں؟ میری فجر کی نماز قضا ہوگی. کیوں سوچ رہا ہے ایسا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اصل روشنی پروردگار ہے. اب جو شخص کو یہ پتا چل جائے, آیت اللہ عظمہ بہجت ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے خدا کے وجود کا احساس ہو جائے وہ گناہ نہیں کرتا, گناہ نہیں کرتا.